پاکستانیوں جب ریاست امیروں کی ہو جائے، پاکستان کا بالائی 10% طبقہ قومی آمدنی کا 42% ہڑپ کر چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کیسے ہوا، سوال یہ ہے کہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن ہم نے یہ کیوں ہونے دیا؟ اس ملک میں غربت کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک منصوبہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جس میں طاقت، دولت اور پالیسی ایک ہی میز پر بیٹھ کر طے ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب ہر سال مزید غریب اور امیر ہر سال مزید امیر ہو جاتا ہے۔ نیچے والا طبقہ مہنگائی، ٹیکس اور بے روزگاری کے نیچے کچلا جاتا ہے، جبکہ اوپر بیٹھا طبقہ سبسڈی، مراعات اور معافیوں میں نہاتا ہے۔ پاکستان کی معیشت اب عوام کے لیے نہیں چلائی جا رہی، یہ ایک بند کلب ہے جس کی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں پلنے والا اشرافیہ کا وہ طبقہ کر رہا ہے جو ہر حکومت میں اپنی جگہ محفوظ رکھتا ہے۔ حکومتیں بدلتی ہیں، نعرے بدلتے ہیں، مگر فائدہ اٹھانے والے وہی رہتے ہیں۔ IMF اور دوسرے ممالک سے قرض لیا جاتا ہے ملک بچانے کے نام پر، مگر یہ قرض ملک کو نہیں، اسی طبقے کو بچاتا ہے جو پہلے ہی وسائل پر قابض ہے۔ قرض کی شرائط عوام پر لاگو ہوتی ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، دوائیں مہنگی، تعلیم اور علاج خواب بن جاتے ہیں، لیکن قرض کا پیسہ اوپر ہی اوپر گردش کرتا رہتا ہے۔ ٹیکس چھوٹ، ایمنسٹی اسکیمیں، سرکاری ٹھیکے، پلاٹ مراعات، یہ سب اسی نظام کے انعامات ہیں۔ ریاست اگر واقعی غیر جانبدار ہوتی تو آج سوال یہ ہوتا کہ ایک مزدور کی اجرت کیوں نہیں بڑھتی، مگر منافع، بینک بیلنس اور اثاثے کیوں تیزی سے بڑھتے ہیں؟ ایک کسان کیوں مقروض ہے مگر شوگر مافیا ہر سال مضبوط کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک تنخواہ دار طبقہ کیوں ٹیکس کے بوجھ تلے دبا ہے مگر طاقتور طبقہ قانون سے بالا تر کیوں ہے؟ یہ عدم مساوات صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ جب ریاست خود ناانصافی کی سرپرست بن جائے تو سماج میں غصہ، بے یقینی اور ٹوٹ پھوٹ فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر یہی لوگ عوام کو صبر کا درس دیتے ہیں، جبکہ خود کے لیے ہر دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہماری عزتیں بند کر دی گئی ہیں، ہمارے کھیت بند کر دیے گئے ہیں اور امید کی کرن بھی بند کر دی گئی ہے۔ محنت کا صلہ بند کر دیا گیا ہے، ہمارا کچن بند ہے، ہماری روٹی بند ہے، ہماری روزی بھی بند ہے، ہمارا مستقبل بھی بند ہے، زندہ رہنے کا حق بھی بند ہے۔ فیکٹریاں بھی بند ہیں اور ہمارا حق بند ہے۔ انسانیت بند ہے، احترام بند ہے، ہماری آواز بند ہے، چادر چار دیواری کا احترام بھی بند ہے۔ قانون بند ہے، جج بھی بند ہیں، انصاف بھی بند ہے اور ہماری خوشحالی بھی بند ہے۔ بے گناہ بھی بند ہیں اور ووٹ کا حق بھی بند ہے۔ ہماری سانسیں بھی بند ہیں اور ہماری آزادی بھی بند ہے۔ ہمارا خان بھی بند ہے اور ہماری خود مختاری بھی بند ہے۔ ہماری وجہ تخلیق بھی بند ہے۔ تو پھر پورا پاکستان بند ہونا چاہیے، اور بند کا مطلب بند ہونا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ لوگ بند رکھیں اور کچھ لوگ اپنا کاروبار جاری رکھیں۔ ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہسپتال لے جانا پڑا، علاج میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی، اور اگر معاملہ سنگین تھا تو ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ نہ کسی نے رابطہ کیا، نہ یہ بتایا گیا کہ ہسپتال کیوں لے جایا گیا، کیا علاج ہوا اور اب ان کی حالت کیا ہے۔ آج ہمارے پاس انصاف کے لیے جانے کی کوئی جگہ نہیں رہی، کیونکہ عدالتیں بھی ایک منظم نظام کے تحت چلائی جا رہی ہیں۔ ہر قیدی کو اپنی فیملی سے ملنے کا حق حاصل ہے۔ افسوس کہ یہ حق آج عمران خان سے چھینا گیا ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ باقی مظالم تو ویسے بھی ہیں، لیکن جو یہ ظلم ہے یہ کچھ زیادہ ہی حد کراس کر چکا ہے۔
اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں تو جب بھی کہیں عوام نکلتے ہیں تو ان کے درمیان ایک اندرونی ربط ہوتا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، 400 افراد مارے گئے، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی جیلیں بھری گئیں، پھانسیاں دی گئیں۔ 2022 کے بعد جب ہمارے بڑے صاحب کی ٹیم کے خلاف جو چیز کھڑی ہوئی وہ دراصل سوشل میڈیا کا سٹرکچر ہے، جو واحد سیاسی ڈھانچہ بن چکا ہے۔ یہ مزاحمت سوشل میڈیا کے نئے طریقوں سے ابھری ہے، مگر گراؤنڈ پر ویسا منظم ڈھانچہ نہیں بن سکا جیسا بنگلہ دیش میں تھا، اور اب سوشل میڈیا کی یہ چنگاری شعلہ بن چکی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنے کی ہر قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ سوشل میڈیا پر قابو پایا جا سکے؟ ہماری نظر میں یہ بہت مشکل اور ناممکن کام دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا چاہے وہ اداروں کی طرف سے ہو۔ اصل سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو دہشت گرد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حملے کر رہے ہیں اور براہ راست پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ کوئی انجان بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط رائے پائی جاتی ہے کہ ان نیٹ ورک کو جو خاد ہے، موساد ہے اور CIA جیسی بیرونی انٹیلیجنس سپورٹ حاصل رہی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جس پر قوم کو سوچنا ہوگا۔ ایک طرف امریکہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے اور خطے میں حتیٰ کہ غزہ جیسے معاملات میں پاکستان کے کردار کو استعمال کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا گھٹ جوڑ ایسے عناصر کی پشت پناہی کرتا دکھائی دیتا ہے جو پاکستان کے اندر عدم استحکام، دہشت گردی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں قرآن مجید کی وہ تنبیہ یاد آتی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ ایک مذہبی نعرہ نہیں ہے، بلکہ جو سیاسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں، نہ کہ اصولوں کے لیے۔ اس تمام صورتحال میں واحد ادارہ جو کھڑا نظر آتا ہے وہی ہے جو بیرونی اور اندرونی دونوں محاذوں پر قربانیاں دے رہی ہے۔ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن کیا پاکستان کی عوام اس سے محفوظ ہے؟ اگر محفوظ ہے تو وہ پھر نظر بھی آنی چاہیے، لیکن کیا یہ صرف پنجاب میں ہے یا پھر پورے پاکستان میں؟ بلوچستان میں کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور KPK میں بھی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، لیکن سوال پھر بھی وہیں کھڑا ہے کہ جب ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں تو یہ ہمارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کو کیا ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر یہ اکٹھے بیٹھ جائیں تو اس سے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں جان بوجھ کر یا غلط فہمی کی بنا پر یا کس وجہ سے یہ آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھتے؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان اور KPK اس وقت خطرات کی زد میں ہے۔